ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا انعام عطا فرما دیا اور آخرت کے ثواب کی خوبی بھی نصیب فرمائی۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ سورہ آل عمران شریف زیر نظر ہے۔ اس آیت سے پہلے ارشاد باری تعالیٰ تھا کہ وہ اہل ایمان جب صف آرا ہوتے ہیں میدان جہاد میں تو وہ کچھ نہیں کہتے اس کے سوا کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے، واسرافنا فی امرنا، اور ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان سے صرف نظر فرما، وثبت اقدامنا، کفار کے مقابلے میں ہمیں ثابت قدم فرما، وانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کی قوم پر ہمیں مدد عطا فرما۔ چار چیزیں وہ مانگتے ہیں: اپنے گناہوں کی بخشش اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سوال، ثابت قدمی اور کفار کے اوپر بھاری مدد۔ یہ چار دعائیں کرتے ہیں اور فرمایا ان مجاہدین فی سبیل اللہ کی یہ چاروں دعائیں اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ ان کے گناہ بھی بخشے جاتے ہیں، ان سے صرف نظر بھی ہوتا ہے، درگزر ہوتا ہے، ان کو ہم ثابت قدم بھی کرتے ہیں، اور کفار کی جتنی مرضی بھاری فوج ہو ہم اپنے کرم سے ان کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ اب اس دعا کا آگے نتیجہ بیان ہوا ہے اس آیت کریمہ میں کہ جب وہ یہ دعائیں کرتے ہیں تو فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہمیشہ یہ دعا کرنے والوں کو دنیا کی بھلائی بھی عطا کر دی اور آخرت کا ثواب بھی عطا فرما دیا۔ دنیا میں چار قسم کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ دنیا میں اندھے بن کر رہے اور اندھے بن کر گئے، یہ ہیں کفار، جو دنیا کے اندر حق کو دیکھ نہ سکے، حق کو پہچان نہ سکے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اندھا کر کے اٹھائے گا، قرآن کریم میں ہے۔ وہ کہیں گے اے اللہ وقد کنت بصیرا، دنیا میں تو ہماری آنکھیں تھیں، ہم آج اندھے کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کے سوال کا جواب دے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، تم دنیا میں اندھے بنے رہے، ہم نے تجھے آج اندھا کر دیا۔ دنیا میں تم قصدن جان بوجھ کر اندھے بنے رہے، ہم نے تمہیں کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، ہماری آیتیں تمہارے پاس آئی تھیں، ہمارے پیغمبر لے کر ہمارا کلام، شریعتیں، کتابیں لے کر آئے تھے، اور تم اندھے بن گئے، تم نے ہمیں دنیا میں بھلا دیا، آخرت میں ہم نے تمہیں بھلا دیا۔ ایک ہے قسم یہ لوگ۔ دوسرے یہ ہیں کہ نسبی لحاظ سے تو کافر تھے لیکن اللہ کا کرم ہو گیا، ان کو دین اسلام نصیب ہو گیا جی، رہے کچھ زندگی کفر کی حالت میں، اور زندگی کے آخری دور میں، آخری سال میں، آخری سانسوں میں، آخری لمحات میں اللہ تعالیٰ ان کو نور ایمان عطا کر دیا۔ کچھ لوگ آئے بھی ایسے ہی اور گئے بھی ایسے ہی، کچھ رہے تو لیکن ان کا انجام بھلا ہوا، اور کچھ لوگ ہیں جو آئے بھی خیر سے اور گئے بھی خیر سے۔ وہ انبیاء کرام، مرسلین کرام ہیں، وہ صحابہ محمد رسول اللہ ہیں،
وہ اہل بیت رسول ہیں، وہ علماء امت ہیں، راسخین فی العلم ہیں، اور صالحین کی بھاری جماعت ہے جو آئے بھی خیر سے اور گئے بھی خیر سے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین ان اہل ایمان کا تذکرہ فرماتا ہے کہ جو صف آرا ہو جاتے ہیں، اپنی جان آفرین بارگاہ الہی میں پیش کر دیتے ہیں، وہ ظاہری صعوبتوں، کلفتوں، مصیبتوں کو گلے لگا لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے صف آرا ہو کر خدا تعالیٰ سے خیر مانگتے ہیں۔ جو خدا سے خیر مانگتا ہے اللہ اس کو اپنے دروازے سے خیر عطا کرتا ہے۔ 4 دعائیں کرتے ہیں صف آرا ہو کر مجاہدین اسلام، ہم ان کی 4 دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ مسلمان کو موج ہی موج ہے، اس کو کھانا پیٹ بھر کے مل جائے تو کہتے ہیں عید ہے، اگر یہ بھوکا ہو تو کہتا ہے روزے دار بھی۔ سبحان اللہ جی، میدان جہاد میں یہ دشمن کے ہاتھوں مارا جائے تو شہید ہے۔ پتہ شہید کو جی شہید کہتے کیوں ہیں؟ آج کے درس قرآن میں شہید کا معنی ہے شہادت دینے والا، اور شہادت کون دے گا؟ جو مشاہدہ کرے گا، جو واقعے کے وقت موجود نہ ہو، جس نے حال حقیقت جانی نہ ہو، دیکھی نہ ہو، وہ گواہی نہیں دے سکتا۔ تو آقا علیہ السلام نے ان کا نام شہید کیوں رکھا؟ جو دشمن کی تلوار کا نشانہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ مسلمان مجاہد کی جسم کا جو ہے نا خون کا قطرہ ابھی زمین پر نہیں گرتا، اس کو اللہ رب العالمین کی ذات کا مشاہدہ نصیب ہوتا ہے، خدا تعالیٰ کی ذات کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ فوت ہونے لگتا ہے میدان جنگ میں، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ بھائی میں نہیں مانتا، ایک آدمی کہتا ہے میں نہیں مانتا کہ جسم کٹ رہا ہو، سینے سے گولی نکل رہی ہو، تلوار چل رہی ہو، سر کٹ رہا ہو اور تکلیف نہ ہو۔ جب یہ مسئلہ پوچھا گیا تو ایک عالم دین نے فرمایا تمہارے اس سوال کا جواب سورہ یوسف شریف میں ہے، جا کے دیکھ لو گا۔ وہ اللہ کا بندہ شروع ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، آخر تک سورہ یوسف پڑھی لیکن سوال کا جواب نہ ملا۔ بالآخر آ گیا، آپ نے فرمایا میاں ہے اس سوال کا جواب؟ جی حضرت مجھے نہیں ملا۔ آپ فرما دیں۔ فرمایا جب حضرت یوسف علیہ السلام نے پردہ اتارا تھا اور محل سے کھڑے نہیں ہوئے تھے، عورتوں کے قریب سے گزر گئے تھے، تو وہ اتنی محو ہوئی حسن یوسف میں انہیں پتہ نہ چلا۔ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حسن یوسف میں ایسی کھب گئیں کہ انہیں احساس نہ ہوا کیا کر رہی ہیں، انگلیاں کٹ رہی تھیں، ان کو احساس نہیں تھا۔ یہ ہے حسن یوسف کا کمال۔ اور جب مجاہد کو بوقت شہادت یوسف علیہ السلام کے خالق کا دیدار نصیب ہوتا ہے تو پھر اس کو احساس کیسے ہوگا؟ مشاہدہ ہوتا ہے ایک، اور دوسرا اس کو جنت میں اس کا محل دکھا دیا جاتا ہے، اور تیسرا اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ جی سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو جب دیدار ہوتا ہے نا، وہ ایسی لذت ہوتی ہے، ایسی لذت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں فضائل شہداء میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو شہداء عرض کریں گے مولا تیری جنت میں ہمارا جی نہیں لگتا۔ واہ، جی نہیں لگتا؟ میری جنت میں کس چیز کی کمی ہے؟ بہتی نہریں بھی ہیں، یہ فوارے بھی ہیں، جنت کے محلات سونے چاندی کے، جی یہ حوریں، یہ بہشت، یہ نعمتیں، تو میری جنت میں تمہارا جی نہیں لگتا، کیا مطلب؟ عرض کریں گے یا اللہ
جو دشمن کی تلوار چلی تھی نا ہماری گردن پر، اور تیرا دیدار نصیب ہوا تھا۔ ہم چاہتے ہیں ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، ہم چاہتے ہیں ہم زندہ کیے جائیں، پھر تیرے راستے میں شہید کیے جائیں، پھر زندہ کیے جائیں، پھر شہید کیے جائیں۔ ہم دنیا میں جانا چاہتے ہیں۔ فرمایا وہ راستہ تو اب بند ہے، تم دیدار ہی چاہتے ہو نا، آؤ شہداء میرا دیدار کرو۔ خدا تعالیٰ جل جلالہ بلا حجاب مجاہدین اسلام کو جنت میں اپنا مشاہدہ کروائے۔ کتنی شان ہے۔ اچھا اگر دشمن کے ہاتھوں سے مارا جائے تو پھر تو یہ شان ہے، اور اگر مار دے تو حدیث پاک میں ہے کہ جب غازی اپنے مورچے سے واپس آتا ہے تو جنت کی حوریں کھڑکیاں کھول کر کہتی ہیں مرحبا مرحبا، جی آئین، تم خیر سے اپنے گھر آ گئے ہو۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ اپنے گھر کا دروازہ عبور کرنے سے پہلے پہلے وہ جو بھی دعا کرے گا وہ قبول ہو۔ ہمیں ترقی ہے جی، ساری انسانیت والعصر ان الانسان لفی خسر، ساری انسانیت خسارے میں ہے، لیکن اہل ایمان خسارے میں نہیں ہے۔ ہمارے آقا نے ہمیں ایسا تحفہ عطا کیا، کون سا؟ ایمان کا۔ الا الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان کی دولت پالی ہے، وعملوا الصالحات، یہ ایمان ایک خزانہ ہے، اور یہ خزانہ، اس خزانے کو لوٹنے والے بڑے چور اچکے پھر رہے ہیں۔ لوگ جیب کاٹتے ہیں، کچھ ایمان کاٹ بھی پھرتے ہیں۔ اس لیے کیا کرو، آمنو کے بعد وعملوا الصالحات کیوں فرمایا؟ ایمان تمہارا خزانہ ہے، اس کو عمل صالح کے بینک میں جمع کروا دو۔ ٹھیک ہے، ایمان کو عمل صالح کے بینک میں جمع کروا دو، پھر خیر ہو جائے گی۔ اور تیسری صفت ہے وتواصوا بالحق، حق پر کھڑے رہا کرو، حق پہ کھڑے رہا کرو۔ جب میدان احد میں، یہ واقعات احد بیان ہوئے، میدان احد میں ایک ایسا وقت آیا کہ اکیلے حضور رہ گئے، اور چاروں طرف سے کفار ٹوٹ پڑے، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سر پر تلواروں کا سایہ ہو گیا۔ اس وقت حضور مسکرا رہے تھے۔ اللہ ہے دنیا میں کوئی ایسا جرنیل یا بہادر جو ایسی صورتحال میں مسکرا رہا ہو؟ جب آپ مسکرائے تو سارے رک گئے۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو گھبرانے کا موقع ہے، یہ تو بھاگنے کا موقع ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا انا النبی لا کذب وابن عبد المطلب، میں اس سخت موقع پر بھی یہ کہتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں اللہ کا نبی ہوں۔ انا النبی، میں نبی ہوں، لا کذب، میں جھوٹ نہیں بول رہا، وابن عبد المطلب، جس طرح کہ تم جانتے ہو کہ میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، اسی طرح اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولنا محمد۔